کے پی کی اسمبلی ہے، اس کے جانے کے بعد عمران خان ایک اگلا قدم بھی ہے، وہ بھی ابھی ان کے کارڈز باقی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو عمران خان کا جو اگلا قدم ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا بھر کے محکوم، مجبور اور مظلوم لوگوں کو میرا سلام۔ ہیلو پاکستان۔ آج 3 بڑی امپورٹنٹ باتیں جن کی طرف آپ کی توجہ جانی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ فیکٹریاں ساری بند کرانے کے بعد دکانیں بند کرنے کا پروگرام ہے اس گورنمنٹ کا، اور اس لیے کہ یہ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اجاڑنا چاہتے ہیں۔ اکانومی اجڑے گی تو سماج اجڑے گا، جب کاروبار اجڑے گا تو دکان اجڑے گی، فیکٹری اجڑے گی تو 5000 ورکر ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، 2500 ورکر کام کرتا ہے، وہ بھی ساتھ اس کے اجڑے گا۔ اس پہ میں ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا چھوٹی سی۔ جو میں دوسرا بات جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ایک نئی پیش رفت کے جو کے پی اسمبلی ہے اس کی بھی سمری تیار ہو گئی ہے، اور ڈسٹریبیوشن کے لیے کے پی اسمبلی از ریڈی، جس طرح عمران خان نے فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جو پنجاب کے الیکشن ہیں ان میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ میں آئی جسٹ گیو یو اے شارٹ سینیریو، پھر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ سینیریو یہ ہے کہ فرض کریں کہ عمران خان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پنجاب کی جتنی نشستیں ضمنی انتخابات میں وہ سب پہ الیکشن لڑیں گے، تو کیا قانون پہ کوئی پابندی یا قدغن ہے کہ وہ نہیں لڑ سکتے؟ کیا آئین کوئی پابندی لگاتا ہے یا ان کو روکتا ہے کہ وہ نہیں لڑ سکتے؟ اور کیا کوئی ضابطہ ہے ملک میں ایسا جو ان کو روکتا ہو؟ یہ میں بات کروں گا آپ سے۔ تیسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے کیا روڈ میپ ہونا چاہیے، اور کیا اس حکومت کے پاس یا موجودہ نظام یا اس کے جو سہولت کار ہیں ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کہ ملک کدھر جائے گا اور کس طرح سے ہم اس کو چلائیں گے؟ اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے جو پاکستان کے اندر اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا چکا ہوں، میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ کل اسلام آباد کے صرف 3 پولیس اسٹیشنز کے اندر مختلف جگہ پہ 1 2 3 کر کے قتل ہوئے، اور اس خبر کو بڑا ڈاؤن پلے کیا گیا۔ اس کے باوجود اس کو دنیا اخبار سمیت کچھ اخبارات نے لگا دیا ہے کہ ایک دن کی یہ میں بات آپ کے پاس کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی جو دیہی علاقے ہیں وہاں موبائل چھیننا، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور آج سپریم کورٹ میں دونوں جگہ مجھے بتایا گیا، دوستوں نے بتایا کہ اسلام آباد کے اندر بھی موبائل چھیننے کی وارداتیں کراچی کی طرف سے شروع ہو گئی ہیں۔ کیا ہوا یہ 8 مہینے میں کیا ہوا؟ میں 2-3 آپ کو حوالے دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہوئی کہ، اور آج اس کا ایک تسلسل بھی سامنے آیا ہے، کہ ملک کے اندر جو جرائم کرنے والے، بڑے جرائم کرنے والے جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہ شے ملی، اور ان کو شے ملنے کے بعد صرف شے نہیں ملی، ان کو انعام بھی ملا کہ آپ بڑے جرائم کریں گے، اس میں سے پیسے تھوڑے سے لگائیں گے تو آپ اقتدار میں آ جائیں گے۔ تو لوگوں کو جب بڑے کو، وہ کہتے ہیں نا ناس صلاح دین ملوک کے، لوگ اپنے بڑوں کے طریقے پر چلتے ہیں، تو جب بڑے کو کوئی نہیں روک سکے گا اور بڑے کو لوگ فائدہ ملتا ہوا اور بڑے جرم کا لوگ صلہ ملتا ہوا حکمرانی کی شکل میں، اور وہ بھی ایک ایٹمی ملک اس کی، اور اسلامی ملک اس کی حکمرانی کی شکل میں دیکھیں گے تو لوگ ظاہر ہے کیا کریں گے، متاثر ہوں گے اس سے، اور متاثر کر کے کیا کریں گے، اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ، کہ اس کو وہ فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے اس وقت جو کرائم ہے وہ میرے خیال میں پچھلے 75 سال میں اس طرح کا اسٹریٹ کرائم اور کامن کرائم اور ہورنڈس کرائم وہ پہلے دیکھنے میں پاکستان میں نہیں آیا۔ ابھی ایک چیز کی صرف کمی رہ گئی ہے کہ جس سوسائٹی میں کرائم انڈیویجول ہوتا ہے اور پھر اسی سوسائٹی میں آرگنائزڈ ہو جائے وہ کرائم، جس طرح کراچی میں ہوا تھا۔ اور آرگنائزڈ کرائم کو کہتے ہیں سینڈیکیٹڈ کرائم، جو کرمنل لا ہے اس کی لینگویج میں۔ اگر سینڈیکیٹڈ کرائم ہو جائے تو پھر وہ کاروبار بن جاتا ہے اور مافیاز اس کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ کراچی تقریباً 20 سال تک مافیاز کے حوالے رہا، اور بڑی مشکل کے ساتھ ہم نے اس کو ریٹریو کیا تھا۔ لیکن ایک دفعہ پھر یہ کوشش کی گئی ہے کہ کراچی کسی طریقے سے انہی مافیاز کے ذریعے سے پھر دوبارہ اس کو ہائی جیک کیا جائے، اور مقصد صرف راستہ روکنا ہے۔ کس کا؟ ایک عمران کا۔ جو اکانومی کی صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے اندر سے کسی قسم کی کوئی بھی ایل سی بائر کے لیے، یعنی جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں وہ لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے جس کے اوپر امپورٹ کرتے ہیں بیرون ملک سے،
تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ سن لیجئے کہ ایک بینک میں بیٹھا ہوا جو امپورٹر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی زبانی سن لیجئے۔ ایک کنٹینر کی انوائس $5,000 ہے اور اس کا ڈیمریج $10,000 دے رہا ہے۔ شپنگ کمپنیوں کو یہ $10,000 کی مد میں پیمنٹ کروا رہے ہیں اور $5,000 کی انوائس کلیئر نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی کیا عقل سو گئی ہے یا ان کا عقل مت کام نہیں کر رہی؟ ہم ان کو لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جناب چائنا کی کمپنیاں ان سے پرسو نہیں کریں گی کہ ہمیں یہ ٹیٹیاں بھجواؤ۔ خدا کا واسطہ ہے کہ امپورٹرز کو اس مشکل سے نکالے۔ ایک خالی امپورٹر نہیں ہے، ایک امپورٹر کے ساتھ 2,000 دکان منسلک ہے، 5,000 لڑکے کام کر رہے ہیں۔ فیکٹریاں تو اس گورنمنٹ نے بند کروا دی ہیں، اب کیا دکانیں بھی بند کروانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے، لیکن جو حکمران ہیں وہ رحم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور جو ان کے حمایتی ہیں وہ بھی رحم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی حمایت اور اپنے مفاد کے لیے جو سوچنے والا ہو اس نے ملک کا کیا سوچنا ہے۔ دوسرا پہلو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو کے پی کی اسمبلی ہے اس کے جانے کے بعد عمران خان ایک اگلا قدم بھی ہے، وہ بھی ابھی ان کے کارڈز باقی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو عمران خان کا جو اگلا قدم ہے اس سے پہلے اگر عمران خان یہ فیصلہ کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ میں جتنی بھی نیشنل اسمبلی کی سیٹس خالی ہوئی ہیں ان پہ میں الیکشن لڑوں گا، تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، صرف وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے ایک سیٹ کی حد تک، تو وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں ہر حلقے سے اگر وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو کیسا منظرنامہ ہوگا کہ پورے پنجاب میں پورا پاکستان مل کے ان کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہوگا اور ہر جگہ عمران ہوگا امیدوار اور ہر جگہ کینڈیڈیٹ عمران ہوگا۔ ایک اور منظرنامہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی جو عمران خان کے ساتھ ملاقات کے ساتھ پرویز الہی نے بحیثیت چیف منسٹر بھیجی سمری، اور اس کے 3 دن کے اندر پھر سمری کے نتیجے میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی کا حمزہ، وہ ملک میں موجود ہی نہیں ہے، وہ بھاگا ہوا ہے ملک سے، وہ غائب ہے اپنے تیا کی طرح، اپنے خاندان کی طرح سے اور اپنے اہل خانہ کی طرح سے، وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اس کی جگہ کیا وہ کسی کو ڈیزگنیٹ کر سکتا ہے؟ یہ آئین توڑا گیا ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ کسی کو پاور اگر لکھا ہوا ہو کہ چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں مشورہ کریں گے، تو کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کی جگہ کوئی اس کا نامنی مشورہ کر سکتا ہے؟ آئین اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا۔ دوسری بات تو وہاں اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کسی طریقے سے وہ اس کو وہاں سے ٹال کے اوپر بھیجیں گے الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن میں پیا ہوئے کوتوال پھر ڈر کاہے گا۔ تو یہ بھی ایک آئین توڑنے کا ایک بغلی ذریعہ، جس طرح سے جس کے دور میں یہ آئے تھے نا، اس نے کہا تھا کہ آئین تو کتاب ہے، ایک چیتھڑا سا ہے، وہ چند صفوں کا ہے، تو وہ اس کو میں پھاڑ کے پھینک دوں تو پھر کیا ہو جائے گا۔ تو یہ عملی طور پہ وہ اس کے منصوبے کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اب عمران خان نے ان کے سارے راستے بند کر دیے۔ اس وقت بڑے سیریس لیول کے اوپر جو الیکشن ہے پورے ملک میں کرانے کا، وہ سوچ اور آگے بڑھ گئی ہے، اور اس سوچ کو روکنے والے اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سوچ اور آگے بڑھ گئی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی اور لوگوں کا جو ریزالو ہے، اصل بات لوگوں کا کھڑا ہونا ہے، وہ اس کو دیکھ کے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری واپس آ رہی ہے ان کی جو کلیبری کوئین، وہ بھی واپس نہیں آئیں، اور اس کا ابا اس نے 200 اعلان 250 اعلان کیا ہوا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، وہ بھی واپس نہیں آ رہا۔ تو اس لیے یہ کوئی نہ مقابلے میں اتر سکیں گے نہ کھڑے ہو سکیں گے، اور اپنے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم کنفیوزڈ ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتہ لگا کہ ہمارے ساتھ پنجاب میں کیا ہو۔ قوم کنفیوز نہیں ہے، قوم فوکسڈ ہے۔ تیسری بات اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ملک کے اندر اس وقت کوئی روڈ میپ نہ فیڈرل گورنمنٹ سو کالڈ اس کے پاس ہے، نہ کسی ادارے کے پاس ہے، نہ کسی منسٹری کے پاس ہے، نہ کابینہ کے پاس ہے، اور نہ ہی پرائم منسٹر کے پاس ہے جو سو کالڈ امپورٹڈ پرائم منسٹر ہے۔ تو یہ جو کرائم کیبنٹ اور کرائم منسٹر، ان سب کو ملا کے تو ان کا ایجنڈا 2 نکاتی تھا۔ اس ایجنڈے پہ آج ایک عمل درآمد اور ہوا ہے کہ اومنی اکاؤنٹس جو تھے وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ اس گراؤنڈ کے اوپر، کہ چونکہ قانونی نیب کا ختم ہو گیا تو وہ رزق خاک ہو گئے، وہ خاک میں مل گئے۔ تو اربوں روپے جو قوم کے لوٹے گئے تھے، وہ لوٹنے والوں کو انعام ملا ہے کہ آپ کو ہم الیکشن میں رکھیں گے، آپ کو پروسیس میں رکھیں گے، آپ کو گیم میں رکھیں گے، آپ صرف پیسے کمائیے گا اور تھوڑے سے لگائیے گا۔ جو اس وقت پاکستان میں جتنے بھی جرائم پیشہ لوگ تھے بڑے، وہ سارے کے سارے اقتدار اور اختیار میں ہیں، اور جو چھوٹے تھے وہ سارے کے سارے جیل کے اندر ہیں۔ اور یہ جو صورتحال جو کنفیوژن پیدا ہوا ہے، اس میں روڈ میپ صرف ایک ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ روڈ میپ۔ اس میں بڑا
محنت اور بڑی شد و مد کے ساتھ ساری توجہ دینی پڑے گی، اس لیے کہ جہاں پہنچا دیا گیا، مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہے کہ کوئی چیز پاکستان میں ایک دفعہ مہنگی ہو تو پھر وہ نیچے آئے سستی ہو جائے، ایسا نہیں ہوا کبھی. تو ظاہر ہے پھر آٹا کیسے سستا ہوگا، یہ ایک ہل ٹاپ ٹاسک ہے. ظاہر ہے پھر چینی کیسے سستی ہوگی، ظاہر ہے پھر تیل کیسے سستا ہوگا، ظاہر ہے پھر پیناڈول دوائی، چھوٹی موٹی لائف سیونگ ڈرگز، بچوں کی دوائیاں، وہ کیسے سستی ہوں گی. آج جو پینٹ کی انڈسٹری ہے انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وی آر شٹنگ اپ. جو یہ دیواریں رنگ کرنے والی، اگلی دفعہ شاید آپ کو یہ پیلے کے بجائے خاکی نظر آ رہا ہو سارا، یا خاکی کی بجائے دھندلا نظر آ رہا ہو سارا. تو اس صورتحال سے ملک کو نکالنے کے لیے جو اس کی وجہ ایک تو یہ ہو گئی، اور دوسری وجہ بین الاقوامی یہ ہے کہ لوگ ایسی گورنمنٹ جس کو کوئی کسی جگہ پہ سپورٹ کوئی نہیں ہے، نہ پبلک میں اس کو سپورٹ ہے، نہ اس کی کوئی مورل اتھارٹی ہے، نہ اس کانسٹیٹیوشنل طریقے سے وہ آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کون ڈیل کرے گا. تو روڈ میپ جو ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ پوری قوم کو فوری طور پہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، اور وہ جو قوم کے نام کے اوپر فیصلہ کر کے ووٹ ڈالنے والوں کو ہرا دیتے ہیں اور ووٹ گننے والے جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں، یہ سلسلہ فوری طور پر رکے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. اس کے علاوہ کوئی روڈ میپ دوسرا اگر کسی کے ذہن میں آئے تو وہ ذرا بتائیے گا. میں کل آپ کا کامنٹ پڑھ کے بتا دوں گا کہ جی ایک اور روڈ میپ بھی سامنے آ گیا. اس لیے قوم جس پہ یکسو ہے وہ فوری الیکشن ہے. کل پھر بات کروں گا پاکستان پائندہ باد.